وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 866، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ چہارم۔ آج کا موضوع، کیا قرآن پاک سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے مومنوں کو کہ ان کے لیے عزت والا مرتبہ ہے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہتے ہیں کافر، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کا مقصد کیا ہے اور وہ اسے کیسے حاصل کر سکتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہی بات ہے، میں تھوڑا سا گزشتہ سبق میں جہاں تک ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ رب کی ملاقات، رب کا تقرب اور رب کا دیدار، لقاء، یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں دینا چاہتا ہے، اور یہ مرتبہ ہمارے لیے اس نے مقرر کر دیا ہے۔ اور بہرحال یہ تو ایک عظیم الشان نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ ہے جس کا اس وقت ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو اسی جو سورہ مبارکہ ہے
اس کی میں نے آپ کو وہ بتائی تھی، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ تھوڑا سا اس آیت کو بار بھی پھر بھی مطالعہ کریں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ لفظی ترجمہ سن لیں پھر آگے چلے جائیں۔ تو رب کی ملاقات تو یہاں بھی ہے۔ اچھا، پھر رب کی ملاقات کا تذکرہ ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور پھر اس کے بعد سامعین کرام تذکرہ ہے اس کی، یعنی ملاقات کا ذریعہ کیا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ تو ملاقات کا ذریعہ توحید ہے۔ اگر انسان، میں، آپ اللہ کی توحید کا قائل ہو جائیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کے، اللہ کو منزل بنا کر، مقصد حیات بنا کر، اگر آپ زندگی گزارنے کا حق یعنی اللہ کو دے دیں، یعنی زندگی اگر اللہ کی مرضی سے گزاریں تو یہ توحید ہے مختصر الفاظ میں۔ اگر کسی نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو لا محالہ وہ شرک میں جا پڑے گا۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ قرآن کا سارا جو تانا بانا بنا ہوا ہے وہ توحید کے گرد ہے۔ توحید انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، ایک کے سامنے تم نے سر جھکانا ہے اور غیر کو نہیں پکارنا، غیر کی بات نہیں سننی۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے، مقصود اللہ، طریقہ کار بندگی، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا۔ اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا معبود نہیں بن سکتا۔ پھر آپ اپنی مرضی چلائیں گے زندگی میں، جیسا کہ آج کل ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں زندگی میں۔ تو یہ بات ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ بہرحال یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے مضامین، لیکن میں آپ کو اسی سورہ مبارکہ سے جو کلیدی بات ہے تو وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ توحید کامیابی کا ایک نقطہ ہے اور وہ توحید ہے، باقی باتیں تو اس کے بعد ہیں کہ اس کے ذرائع ہیں یا جو بھی ہے۔ تو توحید کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور دوسری جگہ سے میں آپ کو آیت بھی پیش کرتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی اس پر خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں، اچھا اس میں دنیا کی یعنی اس سورہ مبارکہ جو ہے وہ توحید کے مضامین کے تحت گھوم رہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں، یعنی اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 35 سے، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ بہرحال یہ ساری باتیں آتی رہیں گی سامعین کرام۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں اور خلاصہ، یعنی آج ہمارا چوتھا درس ہے اسی تمہید کے سلسلے میں، تو اس مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں اور اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو۔ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود واحد ہے، اور ہم نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے،
ساری زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے اس کی یعنی زندگی بندگی میں گزارنی ہے۔ تو بہرحال یہ توحید ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ، تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ایمان باللہ کے ویسے تو ہمارے سامنے مطلب اور مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ اگر بتاؤں، ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، آپ کا یقین ہو۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے۔ ہمارا آج یقین نہیں ہے کہ خالص اللہ میری منزل ہے، ہم نے تو خالص دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ ہمارا جہاں تک معاملہ ہے سامنے کرام، خواہ وہ خواتین ہوں، مرد ہوں، خواہ وہ افراد ہوں، یا یہ قوم ہو یا امت ہو، پوری امت، اس کا قبلہ اور کعبہ بدل چکا ہے۔ ہمیں رب کی ملاقات کا نہ کوئی یقین ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ کوئی چاہت ہے، نہ کوئی شوق ہے۔ اب تیاری، یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تو رب سے ملاقات کی تیاری ہے، جس سے دیکھیں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی ملاقات کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا قرآن شریف میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، اعلان کر دیجئے، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحى الی، فرق کیا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ اے لوگو تمہارا مقصود، معبود، محبوب، مطلوب ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انما الہکم الہ واحد۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شوق رکھتا ہو، جس کو امید ہو رب سے ملاقات کی، کرنا کیا چاہیے اسے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے الفاظ ابھی آپ کے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ اب یہ اتنا گہرا، اتنا عظیم الشان جملہ ہے سامنے کا، جس کا میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ بیان ہو سکتا ہے۔ رب کی ملاقات تو بہرحال پھر بھی جو حقیقت ہے وہ تو ہے کہ یہ عظیم الشان مرتبہ اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو یا امید رکھتا ہو، اب کرنا کیا چاہیے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو رب کی ملاقات کا اہل بنا لے۔ تھوڑی توجہ سے لکھنا، راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ منزل تو پتہ لگ گئی، پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اب اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ کیسے ہوگا وہ عمل صالح کی تفصیل آ رہی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایسا ریئر ہوتا ہے قرآن میں، ایسا ریئر ہے کہ عمل صالح کی مختلف جگہ تفصیل تو آئی ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے اس میں بالکل ہی ٹو دی پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ عمل صالح وہ ہے کہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو یہ حقائق ہے سامنے کرام، یہ حقیقت ہے زندگی کی، اور یہی راستہ ہے زندگی کا، یہ منزل ہے زندگی کی، اور یہ طریقہ ہے منزل تک پہنچنے کا۔ اس آیت میں جو میں نے اب یہ آپ کو پڑھی ہے، یعنی فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو اب چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح ہے کیا؟ کہ آپ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ کیا مطلب؟
کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اور یہ ساری باتیں دیکھیں، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کہیں بھٹک نہ جائیں اس مضامین کو، لیکن میرا تو ایک ہی بات ہے، ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ اللہ نے جو بتایا ہے۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں اور اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، جو سورہ مبارکہ کا مضمون ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت والی کتاب کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں، حکمت والی کتاب، آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ کتاب کیا ہے اور اس میں حکمت کی کون سی بات ہے؟ تھوڑا سا ہی اچھا، ایک تو کتاب ہے اور حکمت والی ہے، یعنی اس کے مضامین حکیمانہ ہیں۔ اب حکیم جو ہے بعض اوقات بظاہر کڑوی دوائی دیتا ہے، لیکن اس سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے لیکن آپ کا بخار اتر جاتا ہے، آپ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ 1.5-2 گھنٹے تک آپ انجیکشن کی سوئی اپنے جسم میں لگائے رکھتے ہیں، ڈرپ چڑھائے رکھتے ہیں، آپ کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکمت ہے، تو جس میں بظاہر تکلیف ہے، حکیم ہے نا، حکمت ہے، اور حکیم کا جو سارا کام ہے وہ دانائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس میں حکیم جو ہے، اس میں یعنی الفاظ حکیم کے ہیں، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو اس کو دانائی کہتے ہیں۔ کتاب ہے دانائی کی، حکمت کی۔ حکمت بھی آپ یعنی ایک طریقہ، حکمت کیا ہے؟ یہ ہماری جو حکیم ہوتے ہیں، حکیم صاحب، تو حکیم کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی حکمت سے مختلف دوائیوں کا کوئی مجموعہ تیار کرتا ہے اور آپ کو پیس کے گولیاں بنا کے دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، یہ شربت ہوتے ہیں، اس میں بھی مختلف دوائیاں ہوتی ہیں، جو معجون ہوتے ہیں اس میں بھی مختلف ملاوٹیں ہوتی ہیں دوائیوں کی، تو وہ حکمت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور حکمت بنیاد ہے، یعنی انہی دوائیوں کی بنیاد حکمت ہے کہ کتنی دوائی کتنی مقدار میں ملانی ہے اور کن دوائیوں کا مجموعہ، تو یہ حکیمانہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کی ایک تو ظاہری بیماری ہے، اس کے لیے ہمیں ظاہری حکیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ہم انسان جو بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو اب اس کے علاج کے لیے قرآن ہے، اس کی یہ بیمار ہے، یہ بے جان ہے، دو باتیں ہیں، دونوں قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ شفاء لما فی الصدور، کتاب شفاء لما فی، جو سینوں میں ہمارے امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شفا ہے اور اس میں جان، آپ میں جان ڈال دے گی۔ افمن کان میتن فاحییناہ، یہ کتاب کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام۔ کتاب کے فوائد کیا ہیں کہ آپ بیمار ہیں تندرست ہو جائیں گے، آپ بے جان ہیں آپ کی جان میں جان آ جائے گی، آپ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ کتاب جو ہے، اصل میں دیکھیں کتاب کی بنیادی اہمیت جو ہے پھر کتاب کی ہے، پھر صاحب کتاب کی ہے، یہ دونوں باتیں جو ہیں اہمیت کی حامل ہیں۔ یعنی کتاب پر عمل کا طریقہ پھر آپ کو صاحب کتاب بتائے گا، یہ بات ساتھ نوٹ کر لیں۔ کتاب کو آپ سمجھیں گے صاحب کتاب سے۔ تو ہمارے رسول حکیم، رسول بھی حکیم ہے، ڈاکٹر ہیں، اعلیٰ درجے کے روحانی ڈاکٹر ہیں۔ تو بہرحال یہ اصل میں یہ جو ہے، یہ پہلی نمبر جو آیت ہے سورہ یونس کی، اس میں اگر آج کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس کتاب، حکمت والی کتاب کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور اس کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نہ صحت چاہتے ہیں نہ ہم جان چاہتے ہیں، یعنی ہم زندہ بھی نہیں ہونا چاہتے اور نہ تندرست ہونا چاہتے ہیں، ورنہ تندرستی کے لیے یہ کتاب ہے۔ جان اگر آپ زندہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ کتاب کے ذریعے آپ زندہ ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں دانائی کی باتیں ہیں، اور دیکھیں کتاب ہے کیا، دراصل یہ دین ہے، دین اسلام اس میں ہے، یہ بنیاد ہے دین اسلام کی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کیا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں۔ تھوڑا سا اس بات کو ذرا غور کیجیے۔ کتاب میں کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہم کہتے ہیں نا عام اس میں کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اگر آپ قرآن کی پرواہ نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اس کتاب کی ہدایت کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزاریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اور آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہم اس کتاب کی ہدایت کے مطابق نہ زندگی گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے۔ کیا کہا میں نے؟ ہم اس کتاب کی ایک تو حاجت نہیں محسوس کرتے، پھر اس کتاب کے مطابق نہ ہم زندگی گزار رہے ہیں نہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ صاف بات ہے سامعین کرام، اس میں کوئی یعنی اختلافی بات ہے نہیں۔ آپ خود یعنی اس بات کے قائل ہوں گے کہ آج ہم قرآن پاک کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ آج ہم زندگی اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی ہیں وہ، پھر اس کے بعد تمام قوم، پھر اس کے بعد تمام امت۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہمیں۔ یہ دنیا اصل ہے، دنیا حقیقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم پڑ گئے، یعنی اس دھوکے میں ہم پڑ گئے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا۔ اور قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو دنیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، پر دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ دھوکے باز۔ تو یہ دنیا کی زندگی نے تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور یہ بات میں جلدی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ خود نہایت آہستگی سے کبھی سوچیں، آج رات کو سوچ لیں، سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اکیلے میں، جانماز پہ سر جھکا کے بیٹھ جائیں، اپنے متعلق سوچیں، اپنی زندگی کے متعلق سوچیں، اپنے جو سوچیں ہیں ان کا آپ تجزیہ کریں کہ آپ دنیا کی سوچ رہے ہیں کہ آپ کی فکر آخرت ہے۔ ہماری تمام سوچ جو ہے وہ فکر دنیا ہے۔ نہایت میں مختصر بات کہہ رہا ہوں، فکر دنیا کی ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ کی فکر تبدیل ہو گئی، یعنی آپ نے رخ پھیر لیا اللہ سے، یوم آخرت کی کامیابی سے، اب آپ کو فکر دنیا لاحق ہوگی۔ اور دیکھیں یہ ایک تجزیہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی وہ ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹ جو میں آپ کو بعض وقت بتاتا ہوں نا، آپ کو اگر فکر دنیا لاحق ہے اور دنیا ہی کا آپ سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر آخرت سے آپ فارغ ہیں، آپ کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر آپ دنیا کی، اگر یہ فکر دنیا ہو گئی پھر ہوگا کیا؟ آپ دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیں گے، دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر آپ ترجیح دیں گے۔ جب آپ ترجیح دے دیں گے آپ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، تو اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے آپ کافر قرار پائیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔
ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے، ویل للکافرین۔ اب یہ کافر کون ہے؟ ہلاکت ہے کافروں کے لیے، کافر کون ہے؟ دیکھیں ہماری جو تجزیہ ہے کفر کا وہ الگ ہے، اللہ کا جو ہے وہ الگ ہے۔ معیار کفر کا معیار یہ ہے اس آیت کے مطابق، اگر کوئی شخص، وہ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر کچھ بات کرنی ہے تو کر لوں گا۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر۔ تو یہ جو ہے یعنی لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، تو بات وہی میں مختصر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی سوچیں ظاہر تک محدود ہیں تو آپ دنیا دار ہیں، اگر آپ کی سوچیں، آپ کی توقعات، آپ کی امیدیں آخرت سے متعلق ہوں، اپنی حقیقت سے متعلق ہوں، تو پھر آپ اللہ والے ہیں، پھر آپ دنیا دار نہیں ہیں، پھر تو آپ متقی ہوں گے اور اس حکمت والی کتاب کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اس کتاب ہدایت جو زندگی دینے والی کتاب ہے، اس کی آپ پیروی کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی، اور بہرحال مختصر آج کا جو یعنی آیت نمبر 1 ہی تک میرا مضمون وہ ہے، لیکن میں نے تمام گفتگو کا تھوڑا سا میں احاطہ کرنا چاہتا ہوں 2-4 جملوں میں۔ سورہ یونس کے بارے میں یہ میرا چوتھا حصہ ہے جو ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں، اور دیکھیں میری تمام یہ 4 جو نشستیں میں نے کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا مرکزی نقطہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، توحید کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا قرب، اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو توحید کا قائل ہونا پڑے گا، توحید پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کو الہ واحد بنانا ہوگا، تب ہی یہ اللہ کی ملاقات کا اہل ہو سکے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہماری منزل، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہماری تمام سوچیں، جد و جہد، کوشش صرف دنیا کے لیے ہے، آپ کی اپنی، اور آپ اپنی اولاد کے بارے میں بھی ان کی دنیا کا سوچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو عمل ہے، یہ مستحسن نہیں ہے، بلکہ یہ قابل مذمت ہے۔ اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، اور یعنی اس میں قرآن میں اس کی مذمت ہے، اور وہ آپ جہاں بھی کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ناکام لوگوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ ترجمہ سنا دیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں،
اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پہ، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ میں نے وحی کی ایک آدمی پر جو انہی میں سے تھا، جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کرو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو مومنوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ انہیں اپنے رب کے پاس بہت سچا مرتبہ حاصل ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص صریح جادوگر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔